بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لو تکاشفتم ما تراقبتم وما هلك امرؤ عرف قدره۔ تکاشفو ایک دوسرے سے اپنی بات ظاہر کرنا، تراقب کا معنی ایک دوسرے کی نگرانی کرنا، قدر کا معنی حیثیت، قدر و منزلت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ایک دوسرے کے عیب کو جان لیا تو تم نے ایک دوسرے کی نگرانی نہیں کی، اور وہ آدمی ہلاک نہیں ہوا جس نے اپنی حیثیت کو جانا۔ وقال الناس کابل مئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ۔ راحلہ کا معنی سواری کا اونٹ، جمع رواحل۔ اور فرمایا، لوگ ان 100 اونٹوں کی طرح ہیں کہ جن میں تم سواری کا کوئی اونٹ نہیں پا سکو گے، یعنی جیسے 100 اونٹوں میں سواری کے لائق اونٹ نہیں مل پاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں میں بھی، سینکڑوں لوگوں میں بھی ساتھ رہنے اور دوستی کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ والناس کلہم سواء کاسنان المشط۔ سن کا معنی دانت، دندانہ، جمع اسنان، مشط کا معنی کنگھی، اور سارے لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔ وقال رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت فسلم۔ غنیمہ بمعنی ربحہ، اور فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اچھی بات کہی تو فائدے میں رہا، یا خاموش رہا تو سلامت رہا۔ وقال خیر المال سکۃ معبورہ ومہرۃ معمورہ۔ سکہ کا معنی ہوتا ہے کھجور کے درختوں کی لائن، قطار۔ ابرا یابرو، ابرا النخل کا معنی ہوتا ہے گابھا دینا، یعنی نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور میں ڈالنا۔ مہرہ کا معنی بچھیری، جمع مہر۔ امرا یامرو، امر اللہ القوم بمعنی کثرہم، زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ اور امیرا یامرو بمعنی کثورہ، زیادہ ہونا۔ تو یہ امرا بمعنی کثرہ سے ہے، معمورہ۔ مہرتم معمورہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ بچوں والی گھوڑی۔ اور فرمایا سب سے بہتر مال گابھا دیے ہوئے کھجور کے درختوں کی قطار ہے، اور زیادہ بچوں والی گھوڑی۔ وخیر المال عین ساہرہ لعین نائمہ۔ ساہرہ سرو، جاگنا، رات میں بیدار رہنا۔ عین کا معنی آنکھ، چشمہ۔ پہلے والے عین سے مراد چشمہ ہے، دوسرے والے عین سے مراد آنکھ ہے۔ عین ساہرہ بمعنی عین جاریہ،
اور سب سے بہتر مال بیدار رہنے والی آنکھ ہے سونے والی آنکھ کے لیے، یعنی سب سے بہتر مال بہتا ہوا چشمہ ہے سونے والی آنکھ کے لیے۔ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کی چیز پانی ہے۔ اگر پانی موجود ہو تو اسے زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس ایسا چشمہ ہو جس سے شب و روز ہر وقت پانی ابلتا رہتا ہو، نکلتا رہتا ہو، تو وہ پانی کے تعلق سے بے فکر رہے گا، بے فکر ہو کر سوئے گا۔ وقال معاذ فی الخیل بطونها کنز وظہورها حرز۔ خیل کا معنی گھوڑے، اسی لفظ سے اس کا واحد نہیں ہے اور اس کی جمع خیول ہے۔ بطن کی جمع بطون شکم، کنز خزانہ جمع کنوز، حرز کا معنی ہوتا ہے ذریعہ حفاظت، محفوظ مقام۔ اور حضرت معاذ نے گھوڑوں کے بارے میں فرمایا ان کا شکم خزانہ ہے اور ان کی پشت ذریعہ حفاظت ہے، یعنی ان سے بچے ہوتے ہیں تو اگر ایک گھوڑا ہے، ایک گھوڑی ہے، بہت سارے گھوڑے ان سے ہو جاتے ہیں۔ یہی کہ جیسے تھوڑا تھوڑا مال خزانے میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور اکٹھا ہوتے ہوتے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور بوقت ضرورت کام آتا ہے، ضائع نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی گھوڑے ہیں کہ ان پر جو کچھ صرف ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اور ان کی پشت ذریعہ حفاظت ہے کہ وقت ضرورت ان پر سوار ہو کر کے سفر کرتے ہیں اور دشمنوں سے لڑتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ وقال ما املق تاجر صدوق وما اقفر بیت فیہ خل۔ املق املاق کا معنی ہوتا ہے مفلس ہونا، اقفر اقفر بمعنی خلا، خالی ہونا، خل کا معنی سرکہ جمع خلول۔ اور فرمایا کوئی سچا تاجر مفلس نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی گھر مکینوں سے خالی ہوا جس میں سرکہ موجود ہو۔ وقال قید العلم بالکتابہ، اور فرمایا علم کو لکھ کر کے محفوظ کر لو۔ مقید کر لو۔ وقال زر غبا تزدد حبا۔ زارا یزورو سے زر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ غبا یغبو باب ضربہ سے آتا ہے۔ غب الرجل فی زیارہ کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھی ملاقات کرنا، ناغا کر کے ملنا۔ ازدادا یزدادو باب افتعال سے تزدادو تھا اصل میں، لیکن جواب امر واقع ہے اس لیے مجزوم ہے۔ یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اور فرمایا ناغا کر کے ملاقات کرو، محبت میں اضافہ ہوگا، محبت بڑھے گی۔ وقال علق صوتک حیث یراہ اہلک۔ علقہ تعلیق لٹکانا،
صوت کا معنی کوڑا جمع سیات، اور فرمایا اپنا کوڑا وہاں لٹکاؤ جہاں تمہارے گھر والے اسے دیکھیں، تاکہ اسے دیکھیں، ان پر ہیبت طاری رہے اور روب قائم رہے، تاکہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔